جی ریگولیٹرز کی جانب سے کیا رول اب تک دیکھا گیا ہے؟ پرویز صاحب، پلیٹ فارم کی بات کی اس وقت عرفان صاحب نے، اسٹیٹ بینک وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ریگولیشنز ہیں ان سے وہ اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانے میں کامیاب ہوں گے؟ ایکچولی ریگولیٹرز کا اگر آپ رول دیکھیں تو ان دا کرنٹ سینیریو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز بین ڈرائیونگ دا انڈسٹری فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف اسٹیبلشنگ اٹ اینڈ پروموٹنگ اٹ. اچھا، اس انڈسٹری کو اسٹیبلش ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو ایک فریز کے نیچے ڈال دیتے ہیں جو کہ جسے ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، کہ کم از کم کنونشنل بینکس کو جو ہے جو فیلڈ پرووائڈ کی گئی وہی ایٹ کو بھی کیا، تو اس پہ ہم بہت اسٹرائیو کرتے ہیں. اینڈ اف یو سی کہ جو ان کا 2003 میں لیس دین 0.5% سے اب یہ مور دین 4% چلے گئے ہیں، تو اٹ شوز ان اے وے دیٹ جو پالیسیز اڈاپٹ کی گئی دے آر بینگ ویری فروٹفل اینڈ دے آر پرووائڈنگ ریزلٹس. اب اگر آپ ان کا کمپیریزن دیکھ لیں انٹرنیشنلی، فار ایگزامپل انڈونیشیا میں جو اسلامی بینکنگ 10 سال میں 1.3% شیئر آیا ان کا، تو ہمارا 4 سال میں 4.2 آ گیا. تو اٹ جسٹ گوز ٹو شو ہاؤ ریسیپٹیو دا پیپل آر اینڈ ہاؤ ویل اٹس بین پروموٹیڈ. بٹ یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے کہ ان کنٹریز میں جہاں پہ انیشلی کافی سلو سٹارٹ تھا، انڈونیشیا کی آپ نے بات کی، ملیشیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی پاپولر ہو گئی، بٹ ایک لمٹ تک وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا مارکیٹ شیئر بڑھا ہے. ملیشیا میں تقریباً 15-16% ہوگا. تو کیا وجہ ہے کہ اس سے زیادہ گروتھ جو ہے نہیں دیکھی گئی ہے؟ آئی تھنک گروتھ گریجولی ہوتی ہے، جیسا پرویز صاحب بتا رہے تھے، ہمارے یہاں تو پھر بھی گروتھ بہت فاسٹ ہوئی ہے. جو ایسپریشن ہے، آئی ووڈ ریئلی کمپلیمنٹ اسٹیٹ بینک فار دیٹ، کہ انہیں کے ایسپریشن سے ہم نے بھی اپنا ایسپریشن لیے. دیٹ از دیٹ اسلامی بینکنگ شوڈ گرو ٹو ایٹ لیسٹ 12 if not 15%. اسی رینج میں آ جانا چاہیے بائی دی ایئر 2012. آئی تھنک بہت اگریسو ٹارگیٹ ہے. جس طرح پرویز صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ہمارے صرف 0.5% تھا، 0.5% سے گرو کر کے 4% پہ آ گئے، تو 8 فولڈ انکریز ہوا ہے. اور یہاں سے ہم اگر 4 سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر 12 پہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کا ٹوائس از مچ اور 200% اور انکریمنٹ آنا ہے اس پہ. تو اس سے زیادہ گروتھ تو سسٹین کرنا بھی مشکل ہوتی ہے، بیکاز آپ پھر بہت فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو جو اکانومیز کو بھی جو کہتے ہیں نا اوور ہیٹڈ ہو گئی ہے، تو اسی طرح ہمارے سسٹمز بھی اوور ہیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن گریجولی. اور اگر آپ باقی اگر کبھی انالیسس کریں کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ جو فرسٹ ٹائم آئی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، تو وہ اس وجہ سے مینلی کامیاب نے بھی کہ وہ بہت فاسٹ ٹریک پہ کرنا چاہ رہے تھے. فار واٹ ایور ریزن، آئی ایم شیور دیر بی لاٹ آف گڈ ریزنز دیٹ ٹائم. انہوں نے ایک انفراسٹرکچر بنا کے گئے جو جس کی بیسس پہ ہم اب اس کو مزید ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ اتنے فاسٹ ٹریک پہ نہیں لے آ رہے ہوتے پرابلی، تو آج تھرو اے سسٹینڈ لیول پرابلی ہم زیادہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن ہائنڈ سائڈ میں کہنا تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے مارکیٹ شیئر کی، میں اس لیے کر رہا تھا بیکاز جس اکنامک سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اسلامک اکنامک سسٹم، کیا وہ سسٹم بن سکتا ہے بہتر طریقے سے اگر مارکیٹ شیئر اتنا کم ہوگا اور اگر 15-20% تک بھی گرو کرتا ہے تو؟ دیکھیے، اس میں ہمیں دو طریقے سے دو اپروچز رکھنی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ ایک تو ہے ریئلسٹک ہونا اور ایک ہے آئیڈیلزم. بنیادی طور پہ تو دیکھیے، اسلام کا جو طریقہ ہے جس کے اندر تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ صحیح وہی ہے کہ جو کہ جو مشارکہ مضاربہ کے اوپر یا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر بیس کر رہا ہو، اور اس کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا تقسیم اسلام کے درمیان وہ نظام تقسیم دولت جو ہے وہ فیئر بیسس پر ہوگا. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کہ مشارکہ مضاربہ اپنایا جائے گا. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر مشارکہ مضاربہ کو امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس کے مقابلے میں وہ طریقہ اپنایا گیا جو مرابحہ، اجارہ اور دوسرے ٹریڈ بیسڈ ٹرانزیکشنز ہیں. تو وہ ناجائز نہیں ہیں، وہ جائز طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے مکمل طور پہ پرفیکٹ طریقے ہیں، جائز تجارتوں کے طریقے ہیں. لیکن اس کے وہ فروٹس جو اسلامک اکنامک سسٹم کے ہیں وہ اس وقت آئیں گے جو کہ جب وہ مشارکہ مضاربہ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہوگا. لیکن اس کے لیے پھر اب تمام چیزوں کو آپ نے صحیح کرنا ہوگا، قوانین کو اسی حساب سے بنانا ہوگا، کسٹمز کو، ڈیوٹی کو، اور تمام چیزوں کو اسی حساب سے تبدیل کرنا ہوگا. لیکن جب تک کہ وہ نہیں ہے تو اس وقت جو ہے یہ موجودہ سسٹم جو مرابحہ اور اجارہ کے اوپر مبنی ہے تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن آف انکم کیا یہی ایک واحد آبجیکٹیو ہے یا مین آبجیکٹیو ہے اسلامک سوسائٹی کا؟ دیکھیے، قرآن پاک میں مختلف آبجیکٹیو بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام کے مختلف دولت کے سلسلے میں. ایک تو بات یہ ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ بالکل برابر سرابر ہوں.
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ سمجھتا ہے، اسلام کی یہ تصور ہے کہ تمام لوگوں میں بالکل مساوات ہونی چاہیے، جیسے کہ سوشلزم کا نعرہ تھا. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم نے اپنی معیشت کو تقسیم کیا ہے اس طریقے سے، بعض لوگوں کو اونچا مقام دیا، بعض لوگوں کو نیچے مقام دیا، بعض لوگوں کو زیادہ مالدار بنایا، بعض لوگوں کو کم مالدار بنایا. تو یہ ایک فطری تقسیم ہے کہ بعض لوگ زیادہ قابل ہوتے ہیں، بعض لوگ کم قابل ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں مرتکز ہونی چاہیے، چند ہاتھوں میں سمٹنی نہیں چاہیے. اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں کنسنٹریشن نہ کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چند 15-20 خاندان ہو جو پوری دولت کو کے مالک بنے ہوئے. تو اس مقاصد کے لیے در حقیقت بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ فیئر بیسس پر ہو، تاکہ دولت کا بہاؤ جو ہے وہ مالداروں سے غریبوں کی طرف آئے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بخود کچھ ایسے سسٹمز بنا دیے کہ اگر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ خود بخود یہ چیزیں اچیو، یہ آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ یہ فرمایا کہ ربا ناجائز ہے، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں ناجائز ہے، کیونکہ ربا ایک سبب بنتا ہے یہ کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس کا. اسی طریقے سے میسر جو قمار یا گیمبلنگ یا اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز ہیں تو یہ بھی منع کی گئی ہیں. اسی طریقے سے کچھ دوسری ٹرانزیکشن ہیں جو کہ شارٹ سیل وغیرہ اس طرح کی بعض ٹرانزیکشن ہیں ایسی ہیں کہ ان کو بتا دیے گئے. تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے کہ تم یہ والی ٹرانزیکشن ہی کر سکتے ہو اور یہ والی ٹرانزیکشن ہی نہیں کر سکتے. جو دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکانومیز اوپر جاتی ہیں، بوم کرتی ہیں، اس کے بعد ریسیشن پیریڈ آ جاتا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ریل اسٹیٹ کا ڈکلائن تھا، اسٹاک مارکیٹس کا ڈکلائن ہوتا ہے. کیا یہ اسی وجہ سے ہے کہ اسلامک بیسڈ سسٹم، انٹرسٹ بیسڈ سسٹم وہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور چل رہے ہیں؟ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسلام کے اندر اگر ہم صحیح طریقے سے نظام کو اپنائیں تو یہ اسپیکولیشن جو ہے در حقیقت اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میسر کو حرام قرار دیا ہے. یہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں، ہم جیسے ہم اسٹاک ایکسچینج میں دیکھتے ہیں کہ یہ بدلہ ہو گیا یا شارٹ سیل ہو گئی یا کیری اوور ٹرانزیکشن ہو گئی یا فارورڈ ہو گئی یا فیوچر ٹرانزیکشن ہو گئی، تو یہ ساری یا مارجنل ٹرانزیکشن ہو گئیں، یہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن ایسی ہیں کہ جو کہ شریعت کے اندر جائز ہیں. ہیجنگ انسٹرومنٹس ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ یہی ترقی کا سبب بنتے ہیں، یہ جو آپ جس کی بات کریں کہ مارکیٹ کے اندر اس زبردست قسم کی ریسیشن آ جاتی ہے اور ایک دم سے مارکیٹ گر جاتی ہے، تو اسلام کے اگر جو بنیادی طریقے ہیں اس کو اگر اپنایا جائے تو اس کی وجہ سے انفلیشن بھی قابو میں رہتا ہے اور اسٹیبلٹی بھی آتی ہے اور یہ بحثیت مجموعی پورے ملک کے فائدے مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیں گے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ شو پر موجود رہیں گے ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب، عرفان صدیقی صاحب چیف ایگزیکٹو آف میزان بینک، اور اس کے علاوہ پرویز سعید صاحب ڈائریکٹر آف اسٹیٹ بینک آن اسلامک بینکنگ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. Let's talk about Islamic banking.